کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بری انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر ناامید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دھوکے دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت ہار گئی ہے، دب گئی ہے اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو سنو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی تو سامنے آتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ہی ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنی مشکلوں سے پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے
اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا۔ لیکن کئی لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ ہمارے پاس اس رحمان کے سوا اور ہے ہی کیا؟ ہم تو بے بس ہیں، اور جیسے ہم بے بس ہیں ویسے ہی وہ تمام لوگ بھی بے بس ہیں جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، جن سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تبھی تو وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے جس کے پاس پاور ہے، اور اسی کی پاور یہاں چلتی ہے، اور وہ ذات ہمارے رحمان رب کی ذات ہے۔ یہ غم جو ابھی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ان غموں کی راحت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ چوٹ جو زندگی کی ٹھوکر نے آپ کو لگائی ہے، اس کا مرہم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو ہم اس کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس سے اتنا دور کیوں ہیں؟ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستی کی طرح باتیں کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ کھلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ سوچو ذرا، جب اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو۔ مس جج نہ کیا کریں اپنے اللہ کو، اس کا رحم بہت وسیع ہے، اس کی محبت سب سے بڑی محبت ہے۔ سو پریشان ہونا چھوڑ دیں، آپ جتنا کر سکتے تھے آپ نے کیا ہے، باقی کا اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کے معاملات خود ہی دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ کافی ہے آپ کے سبھی کام بنانے کے لیے۔ اللہ کچھ نہیں کہتا، اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو شکوے کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، وہ تو سمیٹ لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، وہ اپنے بندے کو سمیٹنا جانتا ہے، وہ اپنے بندے کو ہیل کرنا جانتا ہے۔ نہ بہار کو سدا رہنا ہوتا ہے اور نہ خزاں کو، دورانیہ دونوں کا مختصر ہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک خوشی لاتی ہے اور دوسرا غم۔ انسان کی زندگی بھی بہار اور خزاں کی مثل ہی ہے۔ کب زندگی کی شاخ پھولوں سے بھر جائے اور کب وہی شاخیں جھلس کر خزاں کا روپ دھارن کر لے اور چڑچڑاتے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جائیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہ رہے۔
اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بہار سے گزر کر خزاں تک جانا ہی ہوتا ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا۔ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا انتظار کیا۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہوں۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے، بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ کہو کہ اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب وقت اور فیصلے آپ کے مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں، یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بس سے بچا رہا ہے اللہ، تو سنو اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ اللہ بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو
تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ کو بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں تو من پسند چیزوں سے ہی شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ وہ چیز ہمیں بہترین کر کے عطا کرتا ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہیں بند دروازوں کے اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ گھٹن بڑھ گئی ہے نا، لگ رہا ہے گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا، لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں، زندگی رک گئی ہے۔ مگر سنو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو، اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں، خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ بس تم صبر کرو اور اللہ پر یقین کرو۔
وہ بہت جلد تمہاری زندگی میں خوشیوں کی بہار لائے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔